جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام خوشگوار پریوار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آج انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم اپنی سوسائٹی میں ہونے والے ایک برننگ ایشو کی طرف بڑھیں گے کہ ہمارا یہ ایشو جو آج ہماری سوسائٹی کو گھیرے ہوئے ہے، یہ ہماری خوشیوں کو کیسے کمی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے والا ہوں، یہ کچھ دن کے لیے یا ایک دو مہینے کے لیے خوشی کے مواقع تو فراہم کرتا ہے، لیکن اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو یاد رکھیے یہ سالوں سال غم کی طرف لے کر جا سکتا ہے یا آپ کی خوشیوں کو کمی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ آپ کا جو خوشگوار گھرانہ ہے، آپ کا جو خوشگوار پریوار ہے، وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، ناچاقیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی، تہمتوں اور بہت سارے گناہوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ، وہ ہے آج کے اس دور میں شادیوں کے بڑھتے ہوئے خرچ۔ ہاں، نکاح کرنا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نکاح کیے، بزرگان دین نے نکاح کیے، اور نکاح کو بہترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن کیا عبادت کرنے کے بعد بھی بندہ مصیبت میں، پریشانیوں میں اس طرح گھر جائے کہ اسے اس کا فائدہ نہ ہو؟ میں اگر آپ کو نکاح کے فضائل بتاؤں تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ نکاح کے کیا واقعی یہ فائدے مل سکتے ہیں؟ اگر نکاح اصول کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے محبوب کی سنت، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت، صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین کا طریقہ، اور پھر عبادت سمجھ کر اگر اس کو کیا جائے اور اصول کے مطابق اگر کیا جائے، تو انشاء اللہ تبارک و تعالی نکاح کے بعد ہمیں بھی یہ سارے فوائد مل سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فائدے عطا فرمانے پر وہ قادر ہے اور وہ عطا فرماتا بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو جو ہے نا، یہ ایک مرد اور عورت کے درمیان جائز قرار دیا تاکہ یہ ایک دوسرے سے قریب ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک جائز رشتے میں جوڑ کر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نسل انسانی کو مزید آگے بڑھائے، یعنی نسل انسانی کی یہ بقا کا ذریعہ ہے۔ نکاح یہ وہی عمل ہے، یہ وہی عبادت ہے کہ جس کے بعد وہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے کہ جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے بعد وہ انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا کہ جنہیں اللہ پاک نے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور پھر انہیں اپنی ولایت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کو یہ پھر ماں باپ ہی کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر پیدا ہونے والی دو شخصیات ایسی ہیں کہ ایک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن الغرض یہ ہے کہ نکاح کرنا عبادت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، اور نکاح کرنا بہت سی برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
FGN چینل کے ناظرین، نکاح یہ وہ عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو بدکاری سے اور بڑے گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شادی کرنا، نکاح کرنا یہ ہماری سوشل لائف کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کا زندگی گزارنا یہ بہت مشکل نظر آتا ہے، اور سوشلی لائف کی اگر بات کی جائے تو یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہماری سوسائٹی کی ضرورت بھی ہے۔ شادی کی وجہ سے صرف ایک مرد اور ایک عورت یعنی میاں اور بیوی کا ہی تعلق قائم نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندان یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، ان کے درمیان رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور پھر نکاح کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کیا کہ بہت سے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ جیسے نکاح سے پہلے کوئی ساس سسر نہیں تھے، نکاح کے بعد اب وہ ساس سسر بن جاتے ہیں، کوئی بہو بن جاتی ہے، کوئی داماد بن جاتا ہے، کوئی جو ہے نا نند اور بھابھی کے رشتے میں قائم ہو جاتے ہیں، کوئی اور رشتوں میں جڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید آگے چل کر اگر دیکھا جائے تو پھر جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو مزید یہاں سے ایک اور نئے رشتوں کا آغاز ہو جاتا ہے کہ کوئی دادا دادی بن جاتے ہیں، آپ بھی بنے ہوں گے، کوئی نانا نانی بن جاتے ہیں، تو آپ میں بھی یہ رشتے ہیں ہی نا، ہمارے خاندان میں تو ہیں ہی۔ آپ میں سے کوئی چچا ہوں گے، کوئی چاچی ہوں گی، کوئی جو ہے نا ماموں ہوں گے، کوئی ممانی ہوں گی، کوئی خالہ ہوں گی، تو کوئی پھوپھی ہوں گی، تو کوئی جو ہے نا مزید اور دیگر رشتے میں وہ جڑ گئے ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ جب خاندان کے اندر اور جو ہے نا نکاح ہوتے ہیں، اور پھر 2 بھائی 4 بھائی یا بہنیں وغیرہ ہیں، تو اب یہ سب جو ہے نا نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اس رشتے میں جڑ جاتے ہیں، اور ان کی اولاد ہوتی ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے نا چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، یہ اس طرح کے جو ہے نا بھائی بہنوں کا رشتہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو مختلف رشتے یہ دنیا کے اندر قائم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور نکاح جو ہے نا یہ ایک بہترین اور خوبصورت عبادت ہے، اور اس کو انجوائے بھی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ رب کی نافرمانی کر کے انجوائے نہیں کیا جاتا، بلکہ رب کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے ان کاموں کو، اپنی زندگی کے افعال کو، اپنی زندگی میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو اگر آپ رب کی رضا کے ساتھ کرتے ہوئے انجوائے کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ FGN چینل کے ناظرین، نکاح کرنا یہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ نکاح کے بغیر ان کی زندگی ادھوری رہتی ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان تو یہ بھی ملتا ہے کہ نکاح کی وجہ سے بندے کا آدھا دین محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو نکاح یقیناً یہ ہماری سوسائٹی کی ضرورت بھی ہے، اور ہماری سوشل لائف میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نکاح جو ہے نا یہ ایک ایسا رشتہ ہے، یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی رشتہ قائم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، اور پھر یہاں قائم ہونے والا جو سب سے پہلا رشتہ ہے انسان میں، وہ شوہر اور بیوی کا ہے، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کا نکاح ہوا، تو یہ پہلا رشتہ انسانوں میں قائم ہوا جو شوہر اور بیوی کا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہی باقی سارے رشتے آئے، ماں باپ کا رشتہ بھی بعد میں آیا، اولاد کا رشتہ بھی بعد میں آیا، پھر دیگر رشتے بھی یہ بعد میں آئے، لیکن دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا، جو آسمانوں میں یعنی جنت میں قائم کیا گیا، وہ شوہر اور بیوی کا قائم کیا گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا اور آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اب میں آپ کو کچھ اور امپورٹنٹ باتیں عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نکاح اگر شریعت کے قانون اور اس کے قاعدے کے مطابق ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت اگر سمجھ کر کیا جائے، تو اس کے دنیا میں بھی اور قبر و آخرت میں بھی بہت سے فائدے ملیں گے۔ اب آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے متعلق قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ نور
آیت نمبر 32 یعنی 32 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ کا جو ہم نے ترجمہ سنا ہے اس کی تفسیر کی طرف ہم کچھ بڑھتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ پبلش ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک قرآن کریم کی بڑی مشہور اور آسان تفسیر پبلش کی گئی ہے جس کا نام ہے تفسیر صراط الجنان۔ آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی انڈیا کی ویب سائٹ پر آپ جا کر اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آئیے میں اس کی تفسیر کی طرف بڑھتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے جو باتیں ارشاد فرمائی کہ نکاح کرنے کا حکم دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں کوئی فقیر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح کی برکت سے تنگ دستی دور ہو جاتی اور فراغ دستی حاصل ہوتی ہے۔ کثیر احادیث میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں کہ نکاح کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی حدیث سنیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح یعنی شادی کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ یہ دوسری حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق اور مال لائیں گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق مقدر کیا ہے نا۔ جب آپ کا رشتہ جڑے گا تو آپ کا رزق بھی آپ کو ملتا رہے گا، اور آپ کی زوجہ کا جو مقدر ہے وہ رزق بھی آپ کے پاس پہنچتا رہے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ عرصے کے بعد جب اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا تو اولاد اپنا رزق لے کر آئے گی۔ تو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ دوسرا فرمان ہم نے سنا۔ اب تیسرا فرمان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ حدیث پاک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی جو ہے نا انہوں نے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے انہیں کیا ایڈوائز دی؟ ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کر لو، یعنی نکاح کرنے کا حکم دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندہ جب نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر کو اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے اسے غنی کر دیتا ہے، اس کے مال میں، اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ مزید ایک اور بات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں جو نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرمائے گا۔ یعنی اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا؟ نکاح کرو، تو تم اطاعت کرو، اللہ کے حکم پر عمل کرو، اور اللہ نے تم سے جو وعدہ فرمایا ہے کہ نکاح کے بعد میں تمہیں غنی کر دوں گا، تو اللہ پاک اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اور اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا کیا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات میں، اللہ کی باتوں میں، اللہ کے ارشادات میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ وعدہ فرما چکا ہے کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا، اور وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اور پھر آگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک سائیکولوجیکل اگر میں آپ کو بات کروں، نفسیاتی وجہ بھی ہے اس کی، اور وہ یہ کہ آدمی جب اکیلا ہوتا ہے نا، بیچلر لائف اس کی گزر رہی ہوتی ہے، تو عموماً آپ بیچلر لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا نا،
تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ہوگا کہ ابھی جس کا نکاح نہیں ہوا ہوگا، تو اس کے اوپر نہ بھی اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی، وہ بے فکر رہتا ہے۔ اگر چلیں ٹھیک ہے کمانے لگا بھی ہے یا جاب کرنے بھی لگا ہے تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ فکر اتنی نہیں ہوتی، لیکن جب بندہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے، کسی سے تعلق قائم کر لیتا ہے، رشتہ جڑ جاتا ہے، تو اب اس کی جو ہے نا بے فکری ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ یہاں اس وقت ابھی جو اسکرین پر میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ نکاح سے پہلے جو ہے نا آپ اپنے دوستوں کو بڑا ٹائم دیتے تھے، ہوٹلنگ ہوتی تھی، چائے پینے کے لیے بیٹھتے، گپ شپ کرتے، لیکن نکاح کے بعد جو ہے نا آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ اب احساس ہونے لگا کہ یار مجھے جو ہے نا اب ضرورت زیادہ ہے، میری فیملی میں ایک اور ممبر کا جو ہے نا داخلہ ہو گیا ہے، اب مجھے جو ہے نا اب یہ سارے کام، گپ شپ والے کام، ٹائم پاس والے کام، یا ادھر بیٹھنے والے ادھر بیٹھنے والے کام، یہ سارے چھوڑنے ہیں اور اب اپنی فیملی پر جو ہے نا یہ کانسنٹریشن دینا ہے۔ ہاں، گھر کے اخراجات بڑھتے جائیں گے، مجھے جو ہے نا اب بچت بھی جو ہے نا بندہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بیجا خواہشات کو وہ اب پورا نہیں کرتا، کیونکہ اب ریسپانسبلٹی بڑھ گئی نا۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک نفسیاتی اثر بھی نکاح کا ہوتا ہے کہ آدمی اگر نکاح کے بغیر اگر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے تو وہ بے فکر ہو کر گزارتا ہے، اور نکاح کے بعد جو ہے نا پھر اس کے اوپر ذمہ داریاں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، کبھی آپ کے ساتھ بھی اگر ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، کیا ہوا ہو کہ آپ کے دوست کہتے ہو یار تم تو نکاح کے بعد بدل گئے، بولے ٹائم ہی نہیں دیتے تم، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو اب یہاں فیل ہونے لگا نا، احساس ہونے لگا اس بات کا کہ یار اب مجھے جو ہے نا اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا بیکار کاموں میں، کیونکہ اب اپنی لائف کے اندر جو ہے نا مجھے چینجز لے کر آنا ہے۔ میری سنگل لائف تھی، میں اکیلا تھا، لیکن اب میری لائف میں جو ہے نا ہمیشہ کے لیے کوئی انٹرفیئر کر گیا ہے اور وہ میری لائف پارٹنر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر جو ہے نا پھر اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازے گا، تو اب مجھے جو ہے نا اور ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا، اور ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ جائیں گی۔ اس لیے آپ بہت ساری پلاننگ کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانے میں یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں بات کرنے لگا ہوں کہ یہ سارے فوائد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا وہ بھی ہم نے سنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا وہ بھی ہم نے سنا، لیکن آخر آج ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ فوائد ہمیں ملتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ نکاح کے بعد یا نکاح کی بات اگر آتی ہے تو بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ بھائی میں اتنا پیسہ کہاں سے لے کر آؤں، ہاں اتنا خرچہ کیسے ہوگا۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں نا، تو چاہے وہ لڑکوں کی بات کریں یا لڑکیوں کی بات کریں، عمریں جو ہے نا بڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے نکاح نہیں ہو پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے جو اخراجات ہم نے بڑھا کر رکھے ہیں نا، اس کی وجہ سے عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن نکاح نہیں ہو پا رہے، اور پھر معاشرہ برائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ تو لوگ معاذ اللہ بدکاری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ قدرت کا نظام ہے، انسان اگر اپنے آپ پر قابو رکھے گا بھی تو کب تک اپنے آپ پر قابو رکھے گا؟ جو انسان کی ضرورت ہے، مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، لہٰذا سوسائٹی کے اندر ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح کے بڑھتے ہوئے اخراجات پر کنٹرول کیا جائے۔ اگر آپ اپنے اپنے شہر کا تھوڑا سا جائزہ لیں، اب جیسے میں اگر اپنی بات کروں نا تو میرا تعلق دکن سے ہے اور کرناٹک کے اندر میں رہتا ہوں، لیکن ایریا دکن پڑتا ہے، لیکن دکن کے اندر اگر وہاں کا میں اگر آپ کو کلچر بتاؤں تو کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں شادیوں کی ڈش کی اگر بات کی جائے نا تو 5-6 طرح کی ڈشیں شادیوں میں بنانا، ولیمے میں بنانا، یہ بالکل عام سی بات ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بالکل ایک لو کیٹیگری میں ہے یہ۔ ورنہ تو کچھ دعوتیں تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، نارتھ کی طرف آپ چلے جائیں، یو پی کی طرف آپ چلے جائیں، گجرات کی طرف آپ چلے جائیں، آپ مہاراشٹر کے اندر آپ چلے جائیں، یا اس کے علاوہ دیگر اسٹیٹس کی اگر بات کریں، ہر اسٹیٹ کا جو ہے نا ایک اپنا اپنا نظام ہے، وہاں ایک اپنا اپنا کلچر بن گیا ہے، وہاں کے اپنے اپنے رسم و رواج بن گئے ہیں، اور وہاں پر اتنی ڈشیں بنانی ہی پڑیں گی، اتنے لوگوں کو دعوت دینی ہی پڑیں گی۔ اب لڑکی کا باپ اگر یہ بیچارہ غریب ہے، اس بات کی اسے ٹینشن ہے، یعنی جب سے لڑکی پیدا ہوتی ہے نا اس وقت سے لے کر اس کے نکاح تک وہ ٹینشن میں رہتا ہے کہ اس کے لیے اتنے لاکھ روپے کا خرچ میں کیسے اٹھا پاؤں گا۔ کبھی کبھی تو لوگ اپنے ان اخراجات کو اٹھانے کے لیے سود کا لین دین کر جاتے ہیں۔
انٹرسٹ پر پیسہ لے لیتے ہیں، لون لے لیتے ہیں، اور پھر سالوں سال اسے جو ہے نا چکانا پڑتا ہے، سالوں سال جو ہے نا اس کے پیچھے وہ بیچارے لگے رہتے ہیں۔ اب ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے کہ بھائی اتنے لاکھ روپے لیے تھے، اخراجات تو ہو گئے، سوسائٹی کے اندر نام تو ہو گیا کہ بھائی وہ فلاں نے اتنی بہترین شادی کی، ناچ گانا رکھا، ویڈیو رکھا، LED لگا کے رکھی، فلاں چیز کیا، اتنے پٹاخے پھوڑے، آتش بازی ہوئی، بینڈ باجا بجا، یہ ساری چیزیں 4 دن واہ واہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ تو 40 سال تک جو ہے نا پھر آپ پریشان رہے۔ اب کیا نکاح ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے؟ یہ تو ہماری غلطی ہے نا۔ نکاح تو ایک بہترین عبادت ہے، خوبصورت عبادت ہے، اور ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا کے رکھا کہ آج لوگوں کو گناہ کرنا آسان ہو گیا، بدکاری کی طرف جانا آسان ہو گیا، اور نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا کر رکھا ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم سب مل جائیں نا تو مل کر اگر یہ بات پر غور کریں۔ اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ غور کرنے کے لیے بیٹھے بندہ اور پھر اس پر غور کر کے اگر یہ ارادہ کرے تو گھر کے افراد ہیں، خاندان کے افراد ہیں، دوست ہیں، اب یہ جو ہے نا اکسا رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی طرف سے جو ہے نا کبھی یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ بھائی پہلی شادی ہے ہمارے گھر کی، اگر ہم اتنا بھی نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی اب یہ آخری شادی ہے، اور پھر جو ہے نا اب پوتا پوتی تو ہیں لیکن اب ان کے نکاح کے لیے جو ہے نا ہمیں اور مزید 15-20 سال انتظار کرنا پڑے گا، تو پھر اب جو ہے نا ایک لانگ ڈسٹینس ہو جائے گی نا۔ اب یہ تو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اگر اس کے اندر جو ہے نا اتنا کام نہیں کریں گے تو پھر اب کیسے؟ کرنا ہی پڑے گا، معاشرے میں منہ دکھانا پڑتا ہے، لوگ باتیں کریں گے، سنائیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے۔ کبھی خاندان والے آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کنجوسی کیوں کر رہے ہو، فلاں نے تو اتنا کیا ہے، فلاں نے تو اتنا کیا ہے، تم کو تو رب نے اتنا نوازا ہے، بولے بینڈ باجا کیوں نہیں رکھ رہے، آپ آتش بازی کیوں نہیں کر رہے، فلاں حرام کام کیوں نہیں کر رہے۔ حالانکہ یہ جملہ نہیں کہا جاتا کہ حرام کام کیوں نہیں کر رہے، لیکن انڈائریکٹ تو یہی ہے نا۔ آتش بازی کرنا کیا اسلام نے جائز قرار دیا ہے؟ بینڈ باجا بجانا کیا اسلام نے جائز قرار دیا ہے؟ روڈ پر بارات جا رہی ہو اور مسلمانوں کی لڑکیاں روڈ پر ناچتی ہوئی جا رہی ہے، کیا اس کو جائز قرار دیا گیا ہے؟ اب یہ سارے رسم و رواج، کبھی کبھی شادی سے پہلے کے کچھ رسم و رواج ایسے ہوتے ہیں کہ ان رسم و رواج میں ہی شادی سے پہلے ہی 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کا خرچ ہو جاتا ہے۔ شادی میں لاکھوں روپے کا خرچ ہو گیا، ولیمے میں لڑکے والوں کا لاکھوں روپے کا خرچ ہو گیا۔ اس کے بعد کے جو ہے نا کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں جس میں مزید جو ہے نا اور لاکھوں روپے کا خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آج کی ایک لوور فیملی کی بھی اگر بات کی جائے نا تو شاید لڑکی کے لیے بھی لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے اور لڑکے والوں کے لیے بھی لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے۔ کیا ہم سب مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو، اس عبادت کو اور اس خوبصورت طریقے کو کیا آسان نہیں بنا سکتے؟ یقیناً FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم سب مل جائیں نا اور مل کر یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں جو نکاح ہوں گے وہ بالکل کم خرچ میں ہوں گے، اور عین شریعت و سنت کے مطابق گناہوں سے بچتے ہوئے اگر ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نکاح کی برکتیں بھی ملیں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو دنیا میں بھی آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے، اور قبر و آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر آج ہماری سوسائٹی کے اندر نکاح کے بعد بھی آزمائشیں بڑھ چکی ہیں، طلاق کا ریشیو اگر بڑھ چکا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے 6 مہینے، 4 مہینے، 2 مہینے، بلکہ کبھی کبھی تو نکاح کے 2-4 دن بعد لڑکی اپنا سسرال چھوڑ کر اپنے مائکے آ جاتی ہے۔ کبھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ خود لڑکی کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، یا لڑکا کہہ دیتا ہے کہ میں اسے نہیں رکھوں گا، یا لڑکے کے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی اب ہمارے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا گناہوں کی نحوست کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر یہ تباہیاں ہیں۔ خوشگوار زندگی پھر کیسے گزرے گی؟ یعنی رب کی نافرمانی کر کے ہم کیسے خوشگوار رہ سکتے ہیں؟ اچھا، اب یہ بڑھتے ہوئے اخراجات کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے، آپ ایک مڈل لائف گزار رہے ہیں، آپ ایک مڈل فیملی سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ بتائیے گا کہ یہ لاکھوں روپے جو آپ سود پر لے کر آئے ہیں، یا کسی بینک سے لون لیا ہے، یا کسی سے کہیں سے کچھ جگاڑ کر کے آپ لے کر آئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ واپس بھی کرنا ہے؟
چلیں آپ کے دوست نے ہی آپ کو ادھار دے دیا، وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا آپ سے، لیکن دے گا بھی تو کب تک دے گا؟ آپ بات کر کے تو لائے ہوں گے نا کہ بھائی 2 مہینے میں ریٹرن کر دوں گا، 4 مہینے میں ریٹرن کر دوں گا، 6 مہینے میں ریٹرن کر دوں گا۔ اب آپ کی انکم پر آپ غور کیجئے گا، آپ کی فیملی کی انکم پر آپ غور کریں کہ آپ کی فیملی کی انکم کتنی ہے، آپ کی اپنی انکم کتنی ہے۔ کیا آپ اتنے لاکھوں روپے کا خرچ اٹھا لیں گے؟ تو اب یہ سالوں سال آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کر جائے گا، سالوں سال آپ کو آزمائشوں کی طرف لے کر جائے گا۔ آگے چل کر جو ہے نا شوہر بیوی کے درمیان نا اتفاقیاں ہوں گی، کھل کر آپ کی زوجہ آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی اب، یعنی آپ کی زوجہ کو پتہ ہے کہ آپ کس پریشانی میں ہو، کتنے لاکھ کا آپ کے اوپر قرض ہو گیا ہے، ہاں تو آپ نہیں اس کو جو ہے نا وہ کر پا رہے ہو، وہ اپنی خواہش کا آپ کے سامنے شاید آپ کی سچویشن کو، آپ کے چہرے کو، آپ کے فیس ایکسپریشن کو، آپ کی طبیعت کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اظہار نہیں کر پاتی، حالانکہ آپ کے رشتے سے پہلے، آپ سے جڑنے سے پہلے وہ اپنی ماں کے، اپنے والد کے گھر میں، اپنے مائکے میں شہزادی کی طرح رہتی ہو، لیکن آپ نے اس کو پریشان کر دیا، یا پھر آپ نے اپنے افراد خاندان کو پریشان کر دیا ہے۔ یہ سارے معاملات، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خرابیاں اور بہت سی باتیں پیدا ہو سکتی ہیں اگر بڑھتے ہوئے اخراجات کو کنٹرول نہ کیا جائے تو گھر کا خوشگوار رہنا، خاندان کا خوشگوار رہنا، پریوار کا خوشگوار رہنا یہ بہت مشکل ہے۔ آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا سالوں سال تک شاید پریشانی ہی کا شکار رہیں گی۔ کبھی آپ اپنے بچوں کو جب شعور آ جاتا ہے نا بچوں کو، تب بھی آپ سنا رہے ہوں گے کہ اسکول کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، ٹیوشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ عید کے ایام آتے ہیں تو ہر عید میں آپ کی زبان سے یہ جملے نکلیں کہ یار عید کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ کے گھر والے جو ہے نا کسی اچھی یعنی برانڈڈ چیز کی، کسی اونچی کوالٹی کی برانڈڈ چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، آپ جو ہے نا اس کو سالوں سال منع کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات آگے چل کر سالوں سال آپ کی فیوچر لائف میں بھی آپ کے ساتھ کنٹینیو بنے رہیں گے اگر آپ بڑھتے ہوئے اخراجات پر کنٹرول نہ کریں۔ تو سوسائٹی بھی خراب ہو سکتی ہے اور گھر و خاندان بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور سوسائٹی کی بھی اور گھر و خاندان کی بھی خوشیاں جو ہے نا وہ بربادی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اب آئیے اختتام کا وقت ہے، میں کچھ اور باتیں انشاءاللہ عز و جل 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر اس کے بعد ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ان تمام تر چیزوں کو سننے کے بعد FGN چینل کے ناظرین ایک سوچ اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وہ قدرتیں عطا فرمائی۔ ہاں، پیارے آقا کا ایک فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ یہ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنے لگیں۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت پر اللہ پاک مکہ مکرمہ کے ان پتھر والے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، لیکن شہزادی کونین، جنتی عورتوں کی سردارہ، جی جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی ماں حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پر آپ غور کریں کہ ان کا نکاح کتنا سادہ اور سمپل ہوا تھا۔ اسی طرح سے دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور پھر بزرگان دین علیہم الرضوان کی اگر ہم بات کریں تو ان کے نکاح کے بارے میں پڑھیں، ان کی شادیوں کے بارے میں پڑھیں، ان کے یہاں جو نکاح کا جو انداز تھا اس بارے میں پڑھیں کہ انہوں نے کتنے سمپل اور سادے انداز میں عین شریعت و سنت کے مطابق نکاح کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی برکتیں عطا فرمائی، دنیا میں بھی انہیں برکتیں عطا فرمائی، آخرت میں بھی انہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور قبر و آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور یہی وہ اولیاء کرام، یہی وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے کہ جن کی نسلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اولیاء پیدا فرمائے۔ ہاں، غوث پاک کی والدہ وہ خود ایک اللہ کی ولیہ ہیں، غوث پاک کے والد اللہ کے بڑے ولی کامل گزرے ہیں، با کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ اسی طرح آپ غریب نواز کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ہے نا جس طرح سے زندگی گزاری، اور بالخصوص نکاح کی جو ہماری بات چل رہی ہے، یہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے خرچ نہیں کیے، عین شریعت و سنت کے مطابق نکاح کیے ہیں۔ نکاح کے متعلق ایک اور بات اگر میں آپ کو عرض کروں تو نکاح جو ہے نا آج بھی بہت سارے لوگ مساجد میں نکاح کرتے ہیں،
اور مسجد میں نکاح کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے بارے میں شریعت نے کیا ارشاد فرمایا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا غور کر لیں کہ مسجد میں نکاح کر کے باہر نکل کر آتش بازی ہو رہی ہے، مسجد میں نکاح کر لیا، باہر نکل کر بینڈ باجا بج رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن شریعت نے جو ہے نا ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بڑا ہی پیارا فرمان ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کا اعلان کرو، اسے مساجد میں منعقد کرو، یعنی نکاح جو کیا جائے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اسے مسجد میں کیا جائے، لیکن مسجد میں کیسے کرنا ہے، یہ اس کی کچھ باتیں میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے عرض کی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعہ کے دن اور بعد نماز جمعہ شہر کی جامع مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ہو، تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ نیز نکاح عبادت ہے، جی آپ ریپیٹ کریں، نکاح کیا ہے؟ نکاح عبادت ہے، اور عبادت کے لیے عبادت خانہ مسجد سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو مسجد میں نکاح کرنا ہے، لیکن باہر نکل کر بینڈ باجا نہیں بجانا، ہاں ناچ گانا نہیں کرنا، آتش بازی نہیں کرنی، رب کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے۔ تو نکاح مسجد میں کر کے عین شریعت و سنت کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی سوسائٹی ان برائیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، لیکن اب یہ نہ دیکھیے گا کہ اس کی پہل کون کرے گا، پہل مجھے اپنے گھر سے کرنی ہے، آپ کو اپنے گھر سے کرنی ہے۔ اگر ہم سب اپنے اپنے گھر سے اس کی پہل کریں، اپنے اپنے آپ سے پہل کریں، کسی اور کا انتظار نہ کریں، جب بھی اس طرح کا موقع اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، آپ کے گھر میں نکاح کی یہ خوشیاں آ جائیں، تو آپ اپنے گھر سے اس کی پہل کیجئے، اور یہ آج ارادہ کیجئے کہ جب بھی ہمارے گھر میں اور خاندان میں نکاح ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسے آسان بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس وقت میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں ہیں اور چینل پر ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جن کے نکاح ہو چکے ہیں، اللہ ان کو بھی، اور عن قریب آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں جن کے نکاح ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی نکاح کی، شادی کی اور اس بہترین اور خوبصورت جوڑے کی دونوں جہاں میں بہترین برکتیں اور اس کی بھلائیاں نصیب کرے اور ہمیں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائیں۔ ایسے ہی کنٹینیو ہمارے ساتھ FGN چینل دیکھتے رہیے، ہمارے اس پروگرام کو اور ان سارے ایپیسوڈز کو آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھاتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین بھی حاصل ہوتا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹیں بن جاتے ہیں، وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار، وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر، جب دیوار